السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ عزیز طلبہ المعہد الاسلامی السلفی رچھا بریلی، امید کی آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھ کر حصول علم کی بھرپور توفیق دے، آمین۔ عزیز طلبہ، تعطیل عید الاضحیٰ کے بعد عالم اول کلاس میں مشکوٰۃ المصابیح کا یہ پہلا درس ہے۔ اس سے پہلے آپ کو مشکوٰۃ المصابیح کے مصنف کے بارے میں اور مصابیح السنہ کتاب کے مصنف کے بارے میں بتلایا جا چکا ہے۔ آج آپ کو یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ مشکوٰۃ المصابیح لکھنے کی وجہ کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ طیبی رحمہ اللہ اپنے دور کے جلیل القدر عالم اور عالی قدر محدث گزرے ہیں۔ امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے آپ حدیث کے ایک جامع اور مستند مجموعے کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں اپنے ایک لائق شاگرد ولی الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی سے مشورہ کی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ نئے سرے سے کوئی مجموعہ حدیث مرتب کرنے کے بجائے پہلے سے موجود امام بغوی رحمہ اللہ کی مرتب کردہ کتاب مصابیح السنہ کی ہی تہذیب اور تکمیل کر کے اسے منقح اور مفید بنا دیا جائے۔ امام بغوی نے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے مصابیح السنہ میں احادیث کی سندیں حتیٰ کہ اسماء صحابہ کو بھی حذف کر دیا تھا۔ نیز یہ بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ اس حدیث کو کس محدث نے اپنی کتاب حدیث میں روایت کیا ہے۔ وہ کتاب اگرچہ از حد اہمیت، جامعیت اور افادیت کی حامل تھی، تاہم اس میں مذکورہ بالا اصلاح و تکمیل کی گنجائش باقی تھی۔ چنانچہ علامہ طیبی اور ان کے شاگرد امام ولی الدین تبریزی کی باہمی مشاورت سے طے پایا کہ اس کتاب مصابیح السنہ کی ہر حدیث کے آغاز میں حدیث کے راوی صحابی اور اس حدیث کے آخر میں اس محدث کا نام ذکر کر دیا جائے جس نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہو، اور جو شخص حدیث کی پوری سند دیکھنے کا خواہاں ہو وہ اصل کتاب کی طرف مراجعت کر سکتا ہے۔ امام طیبی نے یہ ذمہ داری اپنے لائق شاگرد امام ولی الدین تبریزی کے سپرد کی، جو اللہ کے فضل سے حدیث کے ماہر اور عالی قدر امام تھے۔ انہوں نے خوب محنت کی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس فریضے کو انجام دیا۔ امام طیبی نے اپنے شاگرد کی اس خدمت حدیث کو نہ صرف سراہا بلکہ اپنے شاگرد کی مرتب کردہ کتاب مشکوٰۃ المصابیح کی شرح لکھ کر اس کو مزید مفید بنایا۔ عزیز طلبہ، مشکوٰۃ المصابیح جیسا کہ آپ کو معلوم ہے امام بغوی کی کتاب
مصابیح السنہ کا تکملہ ہے۔ مشکات المصابیح کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مشکات دیوار میں لگے اس طاقچہ کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، اس طاق کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا جاتا ہے۔ تشبیہ کی صورت یہ ہے کہ جس طرح طاقچہ میں چراغ رکھا جاتا ہے، اسی طرح مصابیح السنہ کو مشکات میں رکھ دیا گیا ہے۔ مشکات المصابیح چراغوں کا طاق، یعنی اس کتاب میں، یہ کتاب طاق کی حیثیت ہے، اور اس میں جو حدیثیں ہیں، احادیث رسول، یہ چراغ کی حیثیت ہے۔ اس سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور حدیث رسول پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، عمل کر کے لوگوں کے دل منور ہو سکتے ہیں، لوگ صحیح راستے پر آ سکتے ہیں اور دل کو روشن کر سکتے ہیں اور جنت کا راستہ پا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشکات المصابیح کو ہر دور میں اہل علم کے یہاں غیر معمولی شہرت، اہمیت اور مقبولیت حاصل رہی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جملہ مکاتب فکر کے مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ اس قدر جامع ہے کہ ہر شخص اس کتاب کو پڑھنے پر مجبور ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو میں نے بتلایا کہ امام بغوی نے حدیث کی کتاب لکھی مصابیح السنہ۔ اس کے اندر 2 فصلیں تھیں۔ مشکات المصابیح کے مصنف نے تیسری فصل کا اضافہ کیا۔ مصابیح السنہ کتاب میں راوی حدیث اور محدث کا تذکرہ نہیں تھا، صاحب مشکات المصابیح نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مشکات المصابیح کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، اور علماء نے اس پر خصوصی توجہ کی اور اس کی عربی اور اردو میں شرحیں لکھیں۔ متعدد علماء نے، اہل علم نے مشکات المصابیح کی شرحیں لکھی ہیں۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: نمبر 1، الکاشف عن حقائق السنن، علامہ حسن بن محمد طیبی۔ نمبر 2، مرقات المصابیح، شرح مشکات المصابیح، عظم اللہ علی قاری۔ نمبر 3، لمعات التنقیح، شرح مشکات المصابیح، مولانا عبدالحق محدث دہلوی۔ نمبر 4، مرآۃ المفاتیح، شرح مشکات المصابیح، شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ۔ نمبر 5، التعلیق الصبیح علی مشکات المصابیح، مولانا محمد ادریس کاندھلوی۔ نمبر 6، منہاج المشکات، عبدالعزیز بن محمد ابرہی۔ نمبر 7، شرح مشکات، امام خلیل بن مقیل حنفی۔ نمبر 7، شرح مشکات، علامہ محمد بن عبداللطیف الرومی۔ نمبر 9، اشعۃ اللمعات، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ فارسی میں شرح ہے۔ نمبر 10، مظہر النکات، حافظ محمد عبداللہ محدث روپڑی۔ نمبر 11، مظاہر حق، علامہ قطب الدین خاں دہلوی۔ یہ لوگوں نے شرحیں لکھی ہیں اور مشکات المصابیح کے حدیثوں کی تخریج بھی کی ہے، اور علماء نے اس تعلق سے بھی کتابیں لکھی ہیں اور مشکات المصابیح کی احادیث کی تخریجات لکھی ہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، ہدایت الروات الی تخریج احادیث المشکات والمصابیح، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ۔
نمبر 2 تنقیح الروات فی تخریج احادیث المشکات مولانا احمد حسن محدث دہلوی۔ متعدد اہل علم نے مشکات کے اختصارات بھی لکھے ہیں، مثلا سراج الہدایہ مولانا سراج الدین حسین بن بہاؤالدین شاہ جہاں پوری۔ نمبر 2 جامع البرکات منتخب شرح مشکات مولانا عبدالحق محدث دہلوی۔ بہت سے علماء نے اس کے تراجم بھی لکھے ہیں اردو اور عربی میں، کچھ کتابوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 الملتقات علی ترجمۃ المشکات شیخ محی الدین قصوری۔ نمبر 2 طریق النجات ترجمۃ الصحاح من المشکات محمد ابراہیم آروی۔ نمبر 3 الرحمۃ المہدات الی من یرید زیارت العلم علی احادیث المشکات نواب صدیق حسن خان قنوجی۔ نمبر 4 سواء الطریق عبدالعزیز رحیم آبادی۔ نمبر 5 ترجمۃ المشکات مولانا محمد اسماعیل سلفی۔ نمبر 6 مرآۃ الناجی شرح مشکات مفتی احمد یار خان نعیمی۔ انوار المصابیح ترجمہ مشکات المصابیح شیخ الحدیث عبدالسلام بستوی۔ حاشیہ علی مشکات المصابیح مولانا محمد رفیق اسری۔ اردو ترجمہ و فوائد مشکات المصابیح مولانا محمد رفیق اسری۔ ترجمۃ المشکات مولانا عبدالتواب ملتانی۔ اس کے علاوہ اور بھی موجودہ دور میں علماء نے عربی زبان میں اور اردو زبان میں مشکات المصابیح کی شرحیں لکھی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ مشکات المصابیح حدیث کی بہت ہی اہم کتاب ہے اور یہ 2 جلدوں میں ہے۔ دوسری جلد آپ کے نصاب میں کلاس میں داخل ہے، جس کا پہلا باب ہے کتاب النکاح۔ کتاب النکاح سے یہ کتاب شروع کی جائے گی۔ تو مشکات المصابیح کا معنی ہوا چراغوں کا طاق۔ جس طرح سے طاق میں چراغ رکھا جاتا ہے تو کمرہ روشن ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہ کتاب طاق کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کتاب میں احادیث رسول فرمان رسول کو رکھا گیا ہے جو روشنی کا کام کر رہا ہے، روشنی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے، چراغ کے ذریعے سے، جو چراغ مصطفیٰ ہے، اس چراغ کے ذریعے سے لوگوں کو صراط مستقیم ملے گا اور لوگوں کے دل منور ہوں گے اور جنت حاصل کرنے کا ایک طریقہ اپنائیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کو بتلایا گیا، آپ نے جانا کہ مشکات المصابیح یہ علامہ محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی کی کتاب ہے۔ علامہ طیبی جو ان کے استاد تھے، ان کے کہنے پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب مصابیح السنہ جو امام بغوی کی کتاب حدیث کی ہے، اس کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکات المصابیح سے محبت کرنے اور محنت سے اس کتاب کو پڑھنے اور استاد کے درس کو سننے سمجھنے اور اپنی زندگی کو مشکات المصابیح میں آئی ہوئی حدیثوں کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔